جب اللہ کی نافرمانی علل اعلان ہوگی، علل اعلان. دیکھیں جی ایک باپ ہے نا، اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے خوب علل اعلان نافرمانی کرتا ہے، تو باپ یہ کہتا ہے کہ یار تو نے مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے. اگر تو یہ اکیلے میں میری نافرمانی کرتا نا شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن تو نے سب کے سامنے اور تو نے کہا کہ میرا باپ جو مرضی تو میرا کر لے، میں تیری بات نہیں سنوں گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس باپ پر کیا، اس ماں باپ پر کیا کیفیت گزرے گی. اسی طریقے سے بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، رب العالمین کی کائنات میں رہتے ہوئے رب العالمین نے زندگی کا بہترین ساتھی آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا، لڑکا عطا فرمایا آپ کو، یعنی کہ بہترین شوہر دیا اس کو لڑکی کو، اور لڑکے کو بہترین بیوی مل گئی. اب اس کے بعد اس قدر نافرمانی. تو حضرات کرام یہ ضمناً میں ایک بات کا ذکر کیا. تو بہرحال یہ ایک بات کم از کم اتنی حیا آج میرے معاشرے کے اندر جتنے سننے والے ہیں، جب بھی آپ کہیں شادی میں جائیں، آپ جس کی بھی شادی میں جائیں، جس کے بھی نکاح میں جائیں، تو وہاں گانے باجے ہوں تو جا کر ریکویسٹ کریں ان سے کہ خدا را آپ اپنے پاس ایک سی ڈی رکھ لیں. بچپن کے زمانے کے اندر مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں سفر کیا کرتا تھا، پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں راستے میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرتا تھا. پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا، اس میں گانے بازے ہوتے تھے. اب دل کے اندر ایک نیت، والدین کی تربیت تھی، اساتذہ کی تربیت تھی، تو دل میں ایک نیت کر کے ایک کیسٹ لے جایا کرتا تھا. اس زمانے میں کیسٹ چلا کرتی تھی، تو کیسٹ رکھ لیتا تھا ایک بیان کی یا کسی اچھے ثناخواں کی، جو کیسٹ رکھ کر وہاں لے جا کر اس کو آگے جا کر دے دیتا. اگر اس نے گانے لگائے ہوتے بھائی یار یہ لگا دو، وہ انکار نہیں کرتا. ظاہری بات ہے مسلمان ہوتا انسان کتنا بھی گناہگار ہے، لیکن جب دین کی بات کی جائے تو اس کے دل کے اندر نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے، تو وہ لگا دیتا. جب وہ لگا دیتا تو اب میں آخر میں اس سے مانگنے کے لیے جاتا تو وہ خود کہتا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں گانے نہ لگاؤں، میں تلاوت لگاؤں اور یہ بیان لگاؤں، تو یقین جانیے کہ وہ یہی نیت کرتا تھا کہ آج کے بعد میں جو ہے گانے باجے نہیں سنوں گا. تو سبحان اللہ. تو اس لیے ناظرین کرام آپ بھی اگر یہ نیت کر لیں، آج آپ شادی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے پاس ایک اچھی سی سی ڈی رکھ لیں نعت کی، اپنے پاس بیان کی ایک اچھی سی بیان کی سی ڈی رکھ لیں اور وہاں لے جا کر ان کو دے دیں. چلے بیان نہ سنائیں، چلو وہ کہیں گے بھئی آج کے دن بھی جو ہے ہمیں دوزخ سے ڈرا رہے ہیں. تو میں اکثر یہ علماء دوست کو بھی کہتا ہوں یار دوزخ سے ڈراؤ نہیں، بلکہ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ، تاکہ جو ہے لوگوں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مزید محبت پیدا ہو. تو ناظرین کرام بہرحال یہ ضمناً میں اس بات کا ذکر کیا، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ آج میرے معاشرے کے اندر ناظرین کرام حیا بہت ختم ہو چکی ہے. یہاں تک کہ اپنی عزت کی بھی پاس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنی مسجد کے لوکل امام صاحب جو آپ کی مسجد میں جاتے، آپ کے بچے کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں، آپ کی بچی کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں، تو وہاں ان کی بھی عزت کا پاس نہیں ہوتا. سارے مقتدی وہاں موجود ہوتے ہیں، سارے جاننے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور امام صاحب کو اب زبردست میوزک سنا رہے ہوتے ہیں. اب امام صاحب کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر. اب یقین جانے کہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا بتائیں. اب وہاں سے قاضی صاحب اگر نکاح والے جو ہے وہاں سے ناراض ہو کر نکل جائیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مولوی لوگ کتنے سخت ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نکاح کے لیے بلایا، آج کے دن شادی کا دن ہے، انہوں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا. تو بھائی اتنا برداشت اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ خود حیا کر لیں، کہ کم سے کم بھی ان کے آنے سے پہلے آپ کم از کم اتنی حیا تو کر لیں.